22 तारीख को कूंडे जो होते कूंडे पूड़ियों पे जो फातहा होती। अब रजब शरीफ का जो महीना आता है, ज्यादातर उलमा ने ज्यादातर जो लिखा है, मुहद्दिस देहलवी ने भी 15 तारीख लिखी है। कितनी लिखी? 15, हाँ रजब की। मगर लोग हिंदुस्तान में जो राइज हो गया, 22 तारीख को कूंडे जो होते कूंडे पूड़ियों पे जो फातहा होती है, पूड़ियों पे, तो वो किन की होती है? वो इन्हीं की होती है, इमाम जाफर सादिक की। किन की होती है बोलो? इमाम जाफर सादिक। हालांकि पूरे महीने में पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी, चौथी, पांचवी, किसी भी तारीख को अगर आप पूड़ी करके या किसी भी खाने पे जलेबी वगैरह कुछ पे भी अगर फातहा पढ़वाएंगे तब भी जायज है, तब भी हो सकती है। समझ में आ रही है? ये हाँ, ये नहीं है कि साहब 22 को ही होंगी। समझ में आ रही? ये नहीं है कि 22, और अगर किसी ने 22 को भी करा ली तब भी हो जाएंगे। और सिर्फ इसी महीने की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे साल में अगर किसी दिन भी किसी भी बुजुर्ग की, किसी भी अल्लाह वाले की अगर फातहा कराओगे तो वो फातहा क्या होगी बोलो? हो जाएगी। समझे? वो जायज है। हम लोग क्या है, फातिहा वाले। पहले से बिरयानी पकी खा रहा था, लेकिन सामने रख के जब फातहा पड़ी गई तो कुछ लोग वो फातहा का खाना नहीं खाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। उनसे एक बात पूछो, लड़ाई झगड़ा नहीं। फातिहा में क्या पढ़ा जाता है? जो आलिम लोग हैं, हाफिज कारी, पहले कुरान का एक रुकू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुरान का एक रुकू। ज्यादातर लक़द जाकुम या ला यस्तवी जो भी मशहूर है पढ़ते। उसके बाद कुल या अय्युहल काफिरून, उसके बाद कुल हुवल्लाह, उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अलहम्द शरीफ, अलिफ लाम मीम, व इलाहुकुम दुरूद शरीफ, सुबहाना अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ, वो सुबहाना तक, आगे तक। फिर दुआ। अब ये बताइए इसमें कौन सा नाजायज काम किया? अरे ईमान वालों का तो ये ईमान है, अगर किसी बीमार पे कुरान पढ़ के फूंक दिया जाए तो कुरान से शिफा मिलती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह खुद फरमाता वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा। समझ में आ रही है? मगर पहले बिरयानी खा रहा था, वही चावल खा रहा था, अब कुरान पढ़ गया तो इसके लिए नाजायज हो गया। अब हमें पता मिल गया, अगर जिस खाने पर बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम ले दिया जाए वो खाना शैतान नहीं खाता, मुसलमान खाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत। समझ में आ रही बात? तो किसी भी अल्लाह वाले से नफरत दिल में नहीं। नफरत किसी के चक्कर में पड़ियो। कोई भी अल्लाह वाला हो, किसी भी सिलसिले का हो, अगर वो सिलसिला हक है तो, और वो अल्लाह वाला है तो वो हमारे सर का ताज है। समझ में आ रही बात? मगर मैं नकलियों की बात नहीं कर रही हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरों में मजार निकाल लेते हैं, यार ये भी गलत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खेतों में मजार निकाल लेते हैं और औरतें झूम रही हैं। ये तो हर जगह झूमेंगी, इनको तो छोड़ ही दो। और फिर लोग दलील बनाते, अगर यहाँ कोई नहीं है। किसी ने ख्वाब में देखा, एक साहब ने बना लिया रुद्रपुर में। मैंने पूछा क्यों बनाया? बोले वो मुझे बशारत हुई थी, बशारत। मैंने ख्वाब में देखा। मैंने कहा तूने कभी ख्वाब में ये नहीं देखा कि छत पे से कूद जा, तो कूदता तेरी टांगे टूट जाती।
تجھے بشارت یہی ہوئی، یہ بشارت نہیں ہوئی 2 بیگھے زمین تو مدرسے کو دے دے یا مسجد کو دے دے. تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی کہ 5 وقت کی نماز پڑھے. تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی غریبوں کی بچیوں کی مدد کرے. تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی کہ لوگوں کے کام میں آ جائے. بشارت اگر ہوئی تو مزار بنانے کی. کب بی بی نے قوم میں دیکھا 9 گز والے میاں ہے یہاں پہ، نپائی بھی ہو گئی صاحب. اگر مان لو مسئلہ سنو پہلے، مان لو اگر کسی نے خواب میں دیکھ ہی لیا، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو، اگر کسی نے خواب میں دیکھ لیا تمہارے لفظوں میں بشارت ہو گئی اور اس نے اپنے گھر میں خواب کی بنا پر مزار بنا لیا، تو اب مفتیان کرام سے پوچھو، پوری دنیا کے مفتیوں سے مسئلہ پوچھ لو، اگر غلط ثابت ہو جائے تو مجھے پکڑ لینا. اب پوچھو وہاں پہ مزار نہیں تھا، وہاں پہ کوئی دفن بھی نہیں ہوا ہے، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھ لیا اور خواب کی بنا پر اگر اس نے وہاں پہ مزار بنا دیا تو ایسے مزار پر مزار سمجھ کے اسے سلام کرنا جائز نہیں ہے، اس پہ چادر چڑھانا جائز نہیں ہے، مزار سمجھ کے قرآن خوانی کرنا جائز نہیں ہے، مزار سمجھ کے وہاں پہ اس پر عرس کرنا جائز نہیں. اس لیے ہمارا اسلام سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا مذہب سچا، ہمارا اسلام سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یار پتہ نہیں لوگ کیسے، اسی وجہ سے لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اب کرتوت یہ لوگ کرتے ہیں اور بھگتنا ہمیں پڑتا. کوئی مولانا چاہے وہ بریلی سے تعلق رکھنے والا ہم جیسا رضوی، کوئی مولانا یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے. کسی نے کتاب میں نہیں لکھا ہے، اور ہم تو کھل کے بولتے ہیں. تقریریں سنی ہماری کتنا کھل کے بولتے ہیں، دوسرے لوگ اتنا کھل کے نہیں بولتے اتنا ہم لوگ بولتے ہیں، مگر پھر بھی انگلیاں ہم پہ اٹھائی جاتی. ہمارے پاس سعودی عرب سے کوئی اگر عورت تھی، وہ پاگل بے ہوش یا اس پہ کیا اثر تھا، بس بال کھولے اس نے اور جھومنا اور مزار پہ سجدہ ٹیکے پڑی ہے، پٹک رہی ہے، اس نے اتنی کلپ بنا لی اور کلپ بنا کے سعودی عرب بھیج دی کہ دیکھو یہ پوجا جا رہا ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. اب وہاں سے ہم لوگ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو جانتے ہیں کہ سید صاحب کی تقریر ہوتی تو وہ لوگ ہمارے پاس کلپ بھیجتے ہیں، حضرت یہ دیکھیے، صرف اتنی بنا لی اس نے. اب بتائیے کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے، حالانکہ ہم نے جواب ایسے ایسے دیے کہ ان کے دانت کھٹے کر دیے. سجدہ، انہوں نے کہا سجدہ کرنا، ہم نے کہا جانتے ہو سجدے میں کتنی چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے؟ سجدے میں 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے، 7 چیزوں کا، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا منہ قبلے کو ہو، کعبے کو ہو، اور دوسرا یہ اس کے 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے. 7 چیزیں کون کون سی ہے؟ یہ دونوں پاؤں، یہ انگوٹھا اور اس کی برابر والی انگلی، ان کا پیٹ، گھٹنا 4 ہو گئے، ہاتھ 6 ہو گئے، اور یہ پیشانی اور ماتھا، ناک اور پیشانی ایک ہی ہے، کیونکہ ایک ہی ہڈی میں ایک ساتھ ہیں. کتنی ہو گئے بولو؟ یہ 7 چیزیں. تب سجدہ مانا جائے گا. تب اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری ناک نہیں ٹک رہی ہے، کسی عالم سے فتوی لو، اس کا سجدہ نہیں مانا جائے گا. کتنے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، پاؤں ٹانگے پڑے ایسے جیسے ترازو تول لیا ہے.
اور نیت باندھے گا توبہ توبہ، ایسے پیچھے رہے گا اللہ ایسے جھک رہا، پھر مارے گا یوں کر گیا ایسے، یہ نیت باندھ رہا ہے، ڈھنگ نہیں۔ 40 سال کا ہوگا، 50، وضو بنانے کا ڈھنگ نہیں صاحب، اس پہ مسجد کے وضو خانے وضو بنائے گا، منہ پہ اور پھر کرے، پھر پورا بھگو لے گا، یہ بھی برار والے کو بھی۔ اور مسا حضرت مسا پتہ ہی نہیں ہے ہوتا کیا، کہلے پانی لے گا تو یہاں سے شروع کرے گا، یہ مسا ہے یا پچ پچانے کی مشین ہے یہ تیری؟ امام بیچارے، ایک تو ان کی ویسی تنخواہ کم ہے، امام لوگ تمہیں کتنا سمجھائیں گے؟ تمہیں کھیتی میں تو آج تک کسی نے نہیں سمجھایا کہ کب گھاس نکلے گی کب نہیں، اس میں بالکل بابلے بنے پڑے، بابلے۔ مسا جانتے ہو کیسے ہوتا ہے؟ یہ صافہ باندھے پڑھو میں، صافہ نہیں ہوگا، 1 انگلی 2 3، کون کون سی؟ 1 2 3، یہ 3 انگلی ہے، تینوں کو جوڑ لو، جوڑ لیے، اور یہاں تک ایسے کرائی سے ماتھے سے ایسے کر کے پیچھے کو لے جاؤ، ٹوپی نہ ہو، سر پہ لگے، میرا صافہ بند ہوا ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں، سمجھ جاؤ گا نا، ایسے کر کے 3۔ اب یہ یہاں تک پیٹ لگ گیا ان کا، ادھر سے یہ انگلی چھوڑ دو، ہتھیلی لے کر کے آؤ، ایسے ہتھیلی لے کر کے آئے، اب یہ انگلی بچی، یہ کان میں یہاں پہ، یہ انگوٹھے بچے کان کے پیچھے، اب یہ پشت بچی، یہ یہاں کی گردن، ایسے مت کریے، یہ قربانی میں ہوتا ہے بہت سا، یہ یہاں گلے کا مسا مکروہ ہے، سمجھے؟ انہیں کافی پتا، اچھا ہاں قربانی کا مسا صحیح کہہ رہے، سمجھے؟ یونس صاحب قبلہ جانتے ہیں، سمجھے؟ ابراہیم پور میں ان سے ملاقات ہوئی، بعض تو ایسے کرتے ہیں، یوں کر، یہ مکروہ ہے، تم ابھی کیوں کر رہے؟ اور کچھ لوگ کرتے بس ختم مسا، چوتھائی سر کا مسا فرض ہے، پورے سر کا سنت ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اب مسا کرو گے ڈھنگ سے، نیت باندھو گے، نیت بس